بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تناول اسلامک اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے شادی کا۔ بہت سارے والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ وقت پر شادی نہ ہونا والدین کے لیے بھی باعث رنج ہوتا ہے، باعث پریشانی ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی ایک آسان سا وظیفہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے متعلق پوچھا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ بتایا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اچھے رشتے ان کے مقدر کیے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی کلام پر اعتقاد رکھیں اور انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ وہ بچی یا بچہ خود بھی کر سکتے ہیں اور والدین بھی کر سکتے ہیں، لیکن خود کریں یا والدین کریں یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنی تڑپ سے، جتنی توجہ سے وظیفہ کیا جائے گا تو اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگر توجہ کم ہو، جیسے کسی اور سے کہہ دیا جائے تو اس میں توجہ کم ہوتی ہے، پھر اس کا فائدہ کم ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر ہے سورہ طٰہٰ، یہ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اول اور آخر اگر آپ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، جتنی زیادہ پڑھیں گے تو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اول اور آخر درود شریف پڑھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ طٰہٰ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ اس کو اپنا معمول بنائیں، اور اس کو اپنا معمول اس وقت تک بنانا ہے جب تک اچھا رشتہ نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی آپ خوشخبری سنیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام پر یقین رکھ کر توجہ سے کریں۔ تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔